روزہ کب اور کیوں فرض ہوا؟ تو دیکھیے، دوسری ہجری شروع ہو چکی تھی، اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا، لوگ جوگ در جوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے تھے، ہر جانب توحید کا ڈنکا بجتا تھا، ہر سو اسلامی پرچم لہراتا، ہر سمت عشق رسول کی وارفتگی تھی، ہر وقت لوگ نئے نئے احکام خداوندی کے منتظر رہتے، نماز ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی، تب پروردگار عالم نے روزہ کا حکم دیا۔ دوسری ہجری کے حسین ماحول میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑی ہے، کنکر و پتھر کا ڈھیر ہے، مگر اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو آخر صفا اور مروہ کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ صرف حضرت ہاجرہ کے صدقے سے برکت آئی، جس وقت حضرت ہاجرہ اپنے ننھے معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی اور چکر لگائی، تو یہ فعل رب کائنات کو اتنا پسند آیا کہ آج ہر حاجی پر فرض کر دیا کہ جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے یہاں تک پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی صفا اور مروہ کی چکر لگائے، دوڑے، تاکہ حضرت ہاجرہ کے یاد تازہ ہو جائے۔ اسی طرح جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے قبل بغیر کھائے پیے چند دنوں تک غار حرا میں ذکر الہی کرتے رہے، یاد الہی میں مصروف رہے، تو جب یہ فعل نبی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنے بندوں پر روزہ فرض کر دیا تاکہ اپنے محبوب کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سامعین، آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہوگا کہ رب کائنات نے روزہ کا حکم دیا تو اس طرح سے کیوں دیا، اس انداز سے کیوں دیا؟ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، لوگ مان لیتے، سر نیاز خم کر دیتے۔ اے پروردگار عالم، جب تو نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم نے جان و دل سے مان لیا۔ مالک ارض و سما، جب تو نے حکم دیا کہ واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اے بار الہ، جب تو نے کہا اتم الحج، حج پورا کرو، تو ہم نے اقراری بن کر گردن جھکا دی۔ الغرض، جو بھی حکم دیا ہم نے مان لیا، کوئی قیل و قال نہیں، کوئی سوال و اعتراض نہیں، کوئی چون و چرا نہیں۔ تو اسی طرح اگر صرف یہ حکم ہوتا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تو ہم سب مان لیتے، کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر اے بار الہ، آخر تو نے یہ مزید کیوں فرمایا کہ جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیا گیا؟ تو آؤ دیکھو، رب کی جانب سے جواب ملے گا کہ اجی سنو، روزہ نماز جیسی عبادت نہیں، روزہ زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں، روزہ صرف تمہیں پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی آزمائش ہو چکی ہے، ان سے بھی امتحان لیا گیا۔ تو یہی ایک فلسفہ تھا کہ ارشاد ربانی ہوا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبرانا نہیں، غم مت کھانا،
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت اسماعیل پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت موسیٰ پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ پر بھی روزہ فرض تھا، مگر نوعیت الگ الگ تھی، طریقہ بدلا ہوا تھا، راستے مختلف تھے، مگر منزل ایک تھی۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، لہٰذا اس کا کوئی فعل حکمت سے ہرگز خالی نہیں ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پروردگار عالم نے پھر روزہ کا حکم کیوں دیا؟ اس میں کون سی حکمت تھی؟ کیا پروردگار عالم ہمارے روزے کا محتاج ہے؟ کیا رب کائنات ہمارے روزے کا خواہش مند ہے؟ نہیں، وہ تو غنی و مجید ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، تو پھر محتاج کیسا؟ بھوک کی تپش میں جھلسنا کیسا؟ پیاس کی شدت میں تڑپنا کیسا؟ شوق کی شدت میں سسکنا کیسا؟ تو سنو، قرآن نے آگے چل کر جواب دیا کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، اس روزے کی برکت سے تم تقوی و طہارت والے ہو جاؤ۔ لہذا معلوم ہوا کہ روزہ صرف اس لیے فرض ہوا کہ ہم متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہر مسلمان مرد اور عورت کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔